تشریف رکھے آپ عثمان کاکڑ صاحب بات کرنے دیں، ان کو بات کرنے دیں، ٹائم ادھر ضائع کر رہے ہیں۔ جی عطا الرحمان صاحب پلیز بات کریں، ادھر بات کرنے دیں۔ عطا الرحمان صاحب آپ بات کریں۔ آپ نے کہنا کہ آئی جی اغوا ہوا سندھ کا، سندھ حکومت کو پتہ نہیں، وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں، جی پلیز یہ کمیٹی کو بھیجیں۔ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں جی، بتائیں جناب عطا الرحمان صاحب۔ جی میں آپ کو جب نہیں دوں گا تو ہاؤس نہیں چلے گا۔ کاکڑ صاحب آپ بعد میں بات کر لینا، مجھے پتا ہے۔ کاکڑ صاحب آپ بات تو اس کو کرنے دینا جی، کیا ہو گیا ہے، کیوں اپنا بلڈ پریشر ہائی کر رہے ہیں؟ بسم تشریف اللہ رکھیں جی، الرحمن بتائیں۔ الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی میں جناب چیئرمین صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹن صفدر صاحب ہی کی غلطی تھی۔ وہ کیوں مزار پہ گئے، کیوں وہاں نعرے بازی کی، یہ حق ان کا نہیں بنتا تھا، لہٰذا ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہوئی ہے یہ حق بنتا تھا ہمارے ان بھائیوں کا، یہ حق بنتا ہے پی ٹی آئی والوں کا، یہ ان کا حق ہے۔ پلیز وہ انٹرفیئر نہ کریں جی۔ مزار پر جائیں اور کیپٹن صاحب خود جائیں، وہاں جو مرضی کریں، ان کو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی پاکستانی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مزار پر جا کر یا دعا کرے یا وہاں جا کر کوئی نعرے بازی کرے، اس کا حق کسی اور کو نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میں ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس کیس کو کمیٹی کے پاس بھیجیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میری معلومات یہ ہے کہ رات کو 1 بجے کے بعد آئی جی کو اپنے گھر سے اغوا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہاں ڈپٹی آئی جی کے گھر لے جا کر، اس کو ایڈیشنل آئی جی کے گھر لے جا کر اس کو بھی اغوا کیا ہے، اور ایف آئی آر پر زبردستی گن پوائنٹ پر دستخط لیے گئے ہیں۔ لہذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ایوان سے ایک کمیٹی کو یہ ریفر کیا جائے کہ کیوں ایسا ہوا ہے، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں اس کے علاوہ ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلم لیگ نون والے تو مطالبہ کر رہے تھے ووٹ کو عزت دو، اور ہمارے ان برادریوں نے، یہ ہمارے ساتھیوں نے ووٹ کو عزت دینے کے بجائے عورت کی عزت کو پامال کیا ہے۔ انہوں نے چادر اور چار دیواری کی عزت کو پامال کیا ہے۔ اگر ایک کمرے کے اندر خاتون موجود ہے، کیا پاکستان کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے؟ اور پھر یہاں آ کر بات کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہے۔ ہم ثابت نہیں کر رہے، یہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ فوج یہ سیاست میں ملوث ہے، اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس چمچہ گیری سے وہ شاید فوج کے یا اس ادارے کے کچھ حمایت حاصل کر لیں گے، تو میں ان اداروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان دوستوں سے آپ کی وہ دشمن بہتر ہیں جو کم از کم آپ کو اس طرح آپ کی پگڑیاں نہیں اچھالتے، آپ کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے۔ انہوں نے دوستی میں کیا کچھ نہیں کہا۔ محترم جناب کیپٹن صاحب نے خود کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے رات کو 12-1 بجے باجوہ صاحب کو فون کیا اور پھر وہ کامیاب ہوئے۔ یہ بھول گئے کہ میں جو خواجہ آصف پر الزام لگا رہا ہوں وہ میں جنرل صاحب پر بھی الزام لگا رہا ہوں۔ اور ہمارے قائد نے کل بھی کہا
اس سے پہلے بھی کہا کہ بحیثیت ادارہ کے فوج ہماری آنکھوں کی پلکیں ہیں، لیکن اگر کوئی پلکوں کا بال وہ آنکھ کے اندر جا کر گرے تو پھر اس کو اگر خود نہ نکلے تو نکالنا پڑتا ہے۔ میرے محترم ساتھی، ہم اداروں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح اپنے آپ کو ملوث کریں گے اور سمجھیں گے یہ کہ سارا دن وہ کوڑا کرکٹ میں مرغی کی طرح چونچ بھی مارتے رہیں گے اور پھر چونچ اوپر بھی رکھیں گے کہ ہم نے تو یہ جرم نہیں کیا، ہم تو سیاست میں نہیں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج تو سارے بال ہمارے آنکھوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک ایسا سیویلین ادارہ بتا دیں کہ جس کا سربراہ کسی فوجی کو نہیں بنایا گیا، کسی جنرل اور اس کرنل کو نہیں بنایا گیا۔ اگر اب ملک انہوں نے چلانا ہے تو پھر اس پارلیمنٹ کو چھٹی دے دو، پھر اس قومی اسمبلی کو چھٹی دے دو۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی گرفتاریوں سے ہم شاید اپوزیشن کو روک پائیں گے، اپوزیشن اس وقت سر ہتھیلیوں پر رکھ کر باہر نکلی، اور صرف یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن نکلی ہے، آج یہ کہتے ہیں جی آپ کا دانا پانی ہم نے بند کر دیا ہے، آپ کا ہم نے وہ کرپشن ختم کر دی ہے، آپ کی آمدنی روک دی ہے، اس لیے یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ آپ نے ہماری آمدنی نہیں روکی، آپ نے غریب عوام کی آمدنی پر ڈاکہ مارا ہے۔ تھینک یو سر۔ آج غریب عوام پس رہی ہے، اور یہ جو اپوزیشن کے جلسے ہو رہے ہیں، ابھی تو 2 جلسے ہوئے ہیں اور ٹانگیں کانپنے لگ گئی ہیں۔ تھینک یو پھر اس بیساکھیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، پھر ان کو بیساکھیوں کی طرف نظریں دوڑ گئی ہیں۔ پھر یہ پوچھنا چاہتے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اپوزیشن نے جو راستہ اختیار کیا ہے، اب نہ آپ بچیں گے نہ آپ کی بیساکھیاں بچیں گے، تھینک یو، نہ وہ ادارے بچیں گے۔ اب قوم سمجھ چکی ہے کہ ان کو لانے والے کون تھے، ان کو بچانے والے کون ہیں، اور یہ تحریک جو چلی ہے یہ اب کسی کو سنبھلنے، یہ کسی سے سنبھلی گی نہیں۔ تھینک یو مولانا یہ صاحب۔ تو ابھی آپ نے کراچی کا دیکھا ہے، کل پرسوں کوئٹہ میں ہونے والا ہے۔ تھینک یو مولانا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی ابھی تو آپ کی شلواریں گیلی ہونے والی ہیں، صرف ٹانگیں نہیں کانپیں گی، تھینک یو اب مولانا۔ شلواریں بھی گیلی ہوں گی۔ ہاں، تھینک یو مولانا صاحب، تھینک یو، پتہ چلے گا۔ جناب چیئرمین صاحب، تھینک یو۔ آپ تشریف رکھیں تاکہ بس ابھی وائنڈ اپ کریں مولانا صاحب پلیز۔ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، لیکن میں ان حضرات کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابتدائے عشق ہے ہوتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تھینک یو۔